ناظرین، ہم میں سے وہ لوگ جو کسی کمپنی، فیکٹری یا آفس میں سیٹ پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، یا اوبر وغیرہ، یا کسی کمپنی میں گاڑی یا ٹیکسی یا پوائنٹ وغیرہ، یا کسی اسٹور میں سامان وغیرہ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کی ان نوکریوں کو ہونے والے خطرے کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ اس طرح کی مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، اوپر بتائی گئی نوکریوں اور ان سے ملتی جلتی دیگر نوکریوں کو جو خطرہ ہے وہ ہے روبوٹ۔ یعنی دنیا میں اس وقت روبوٹ بنانے کی رفتار اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ کئی فیلڈز میں پائی جانے والی کئی طرح کی ہزاروں نوکریوں کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اور اگلے چند سالوں میں وہاں انسانوں کی جگہ روبوٹس نظر آنے کا شدید اندیشہ موجود ہے۔ ویسے تو ہر فیلڈ میں ہی روبوٹس کی آمد ہو چکی ہے، اور یہ باتیں اب کتابوں اور خیالوں سے نکل کر باہر آ کر حقیقت کا روپ دھارنے لگی ہیں۔ بلکہ بوسٹن کے گروپ نے 2015 میں پیش گوئی کی تھی کہ سن 2020 تک دنیا میں پائی جانے والی 1/4 نوکریوں کی جگہ اسمارٹ سافٹ ویئرز یا پھر روبوٹس نظر آئیں گے۔ اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی کے 2015 ہی کے ایک سروے کے مطابق انگلینڈ میں 20 سال بعد موجودہ 35% نوکریوں پر موجود انسانوں کی جگہ مشینیں حاصل کر لینے کا اندیا تھا۔ آپ خود بھی غور کریں تو واضح ہو جائے گا کہ آفس کی ڈیلی رپورٹس یا گراف بنانے کا کام بآسانی سافٹ ویئر سے کروایا جا سکتا ہے، لیکن اور وہ کون سی فیلڈز ہیں جن میں اتنی زیادہ تعداد میں روبوٹس کی آمد ہو چکی ہے کہ نوکریاں خطرے میں ہیں؟ تو ان میں سے سب سے پہلے ہے ٹیکسی ڈرائیورز۔ ناظرین، دنیا بھر میں ہزاروں کے حساب سے لوگ ٹیکسی ڈرائیورز کی نوکری کر رہے ہیں، جیسے کہ اوبر اور اس جیسی کوئی ایپس پر کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان لوگوں کو سنیں تو زیادہ تر لوگ ان کمپنیز کی امپلائیز سروسز کو لے کر پریشان نظر آتے ہیں، اور اسی طرح یہ کمپنیاں بھی کہیں نہ کہیں ان ڈرائیورز اور اپنے امپلائیز سے پریشان نظر آتی ہیں۔ تو کمپنیز نے ان تمام مسائل کا حل نکالنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ یوں کہ اوبر اور دوسری کمپنیاں گوگل کے ساتھ مل کر کئی سال سے ایک ایسی سروس لانچ کرنے پر کام کر رہی ہیں کہ جس سے ڈرائیور ہی سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے گا۔ اب نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس پر مزید یہ کہ یہ سروس عام سروسز سے زیادہ سستی بھی ہوگی، کیونکہ اس میں ڈرائیور سے بہت زیادہ کم خرچہ ہوگا۔ اس سروس کی کامیاب ٹیسٹ ڈرائیوز لندن کے کچھ علاقوں میں کی بھی جا چکی ہیں، بلکہ انگلینڈ کی حکومت اپنی سڑکوں کو بھی ان بغیر ڈرائیور والی کار سروسز کے مطابق کرنے پر کام کر رہی ہے۔ برطانوی حکومت بغیر ڈرائیور کی گاڑیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہائی وے کوڈ کو بھی جدید طریقوں پر استوار کرتی نظر آ رہی ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ماہرین کے مطابق ابھی ان خودکار ٹیکسیوں کو برطانیہ کی سڑکوں پر چلنے کے لیے ابتدائی مراحل سے نکلنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جن لوگوں کو روبوٹس سے خطرہ ہے وہ ہے فیکٹری مزدور۔ اس معاملے میں چین سب سے آگے ہے، اور اس طرح کے روبوٹس بنانے کا سب سے زیادہ کام چین میں ہو رہا ہے۔ بلکہ اس طرح کی کمپنیز بھی ہیں جو صرف اس طرح کے روبوٹس بنانے پر کام کرتی ہیں۔ بلکہ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق چینی کمپنیز کی اکثریت اپنے 10% امپلائیز کو روبوٹ سے ریپلیس کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جبکہ حکومت کا ارادہ اس سے بھی کہیں آگے کا ہے۔ ڈونگوان کی اکنامک اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی بیورو کی ایک رپورٹ کے مطابق 2016 کے صرف ایک سال میں ڈونگوان میں 505 سے زائد فیکٹریاں روبوٹ ٹیکنالوجی میں 430 ملین یورو سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کر چکی ہیں، اور اتنی بڑی اس انویسٹمنٹ کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیکٹریاں اپنے 30,000 سے زیادہ مزدوروں کی جگہ روبوٹس لانا چاہتی ہیں۔ اسی طرح ایپل فون جیسی چیزیں بنانے والی کمپنی فاکس کون نے اگلے چند سالوں میں اپنے 30% امپلائیز کی جگہ پر روبوٹس لانے کا ارادہ ظاہر کیا ہوا ہے۔ تو یوں ان کے ساتھ ساتھ دیگر کئی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ فیکٹری مزدوروں کی نوکریوں کو اگلے چند سالوں میں کافی خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جس فیلڈ کے لوگوں کو روبوٹس سے خطرات ہیں وہ ہیں صحافی حضرات۔ آپ یقین مانیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آج آپ نے کارپوریٹ پروفٹ کی کوئی رپورٹ یا پھر مشہور کسی خبر رساں ادارے کی کسی ٹریڈ آئل یا کھیل ہی کے بارے میں کوئی رپورٹس پڑھی ہو تو وہ کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی روبوٹس نے بنا کر شائع کی ہو۔ جی ہاں،
نیریٹو سائنس جیسی کمپنیوں کو اس طرح کے کئی سافٹ ویئر متعارف کروائے ہوئے اب تو کافی ٹائم گزر گیا ہے کہ جو مختلف ویب سائٹ سے خود ہی فیکٹس اینڈ فیگرز دیکھ کر انالیسز لگا کر اسے بہترین شکل میں تبدیل کر کے خود ہی اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں۔ نیریٹو سائنس کے چیف کرسٹن ہارمونڈ تو یہ بات پہلے ہی کہتے تھے کہ اگلے 15 سالوں میں 90% خبریں مشینوں اور سافٹ ویئرز کے ذریعے لکھی جائیں گی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 90% صحافیوں کی نوکریاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کی نوکریوں میں کمی ضرور آئے گی۔ بس ان مشینوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان صحافی حضرات کی پہنچ تیز ہو جائے گی، کیونکہ خبروں کی دنیا کا سرکل بہت بڑا ہو چکا ہوگا۔ اچھا، اور ان صحافی حضرات کے بعد روبوٹس جن لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں وہ ہیں طبی ماہرین۔ دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ ایک روبوٹ ایک انسان کی طرح تیمارداری تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس قابل ضرور ہو سکتا ہے کہ چند سیکنڈز میں علم کے سمندر سے وہ معلومات نکال لائے جو کسی خاص بیماری کے علاج میں مدد فراہم کر سکے گی، جو اس سے پہلے کئی سالوں پر مشتمل کیریئر رکھنے والا سینئر ڈاکٹر ہی کر سکتا تھا۔ اور آئی بی ایم کا سپر کمپیوٹر تو ساری دنیا کے سامنے واٹسن امریکہ کے کئی ہسپتالوں کی کینسر کے حوالے سے مدد کر ہی رہا ہے، جو کینسر کے علاج میں بھی بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کے ذریعے جلد کے کینسر کو ابتدائی مراحل میں ہی ڈائیگنوز کیا جا سکے گا۔ یوں ہی سیزرز کے دوران روبوٹس کا استعمال بھی کافی عرصے سے چل ہی رہا ہے، جیسے کہ کی ہول نامی روبوٹ گردے کی سرجری میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ان آپریشنز میں تیزی اور پھرتی سے کام کرنا ہوتا ہے، جو کہ روبوٹس انسانوں کی بنسبت زیادہ تیز کر سکتے ہیں۔ وہ روبوٹس عطیہ کیے ہوئے کسی گردے کو انسان کی نالیوں کے ساتھ زیادہ تیزی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ ڈاکٹرز کی غلطی میں بچنا آسان ہے، جبکہ اگر روبوٹ غلطی کرتا ہے تو مریض موت کے زیادہ قریب پہنچ جاتا ہے، اور کئی مریضوں کی موت ہو جانے کے واقعات بھی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس لیے کئی سال گزر جانے کے باوجود روبوٹس انسان کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں۔ صرف روبوٹس کے ہاتھ میں تمام کام نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی دیا جا رہا ہے، لیکن شاید ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا۔ اور میڈیکل کے بعد روبوٹس سے خطرہ کاکٹیل ویٹرز کو ہے۔ جی ہاں، شاید آپ کے علم میں ہو کہ رائل کیریبین کے ایک بحری جہاز اینتھم آف دی سی پر روبوٹ سے چلنے والے بار کو تو اب کافی سال گزر چکے ہیں۔ اس بار میں لوگ ٹیبلز پر موجود ٹیبلٹس کے ذریعے آرڈر دیتے ہیں اور اس میں مینو کے علاوہ اپنی پسند کا کاکٹیل بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ ایک روبوٹ کچھ دیر کے بعد آپ تک آپ کا دیا ہوا آرڈر ایک پلاسٹک کے گلاس میں لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ایک دفعہ جب 2 روبوٹ اور 2 ویٹر کے بنائے ہوئے کاکٹیل کا موازنہ کیا گیا تو روبوٹ کے بنائے ہوئے کاکٹیل اتنے زیادہ ذائقے دار نہیں تھے کہ جتنے ان ویٹرز کے بنائے ہوئے کاکٹیل تھے، کیونکہ وہ روبوٹس بار ٹینڈر کی طرح مشروب پر لیمو نہیں چھڑک پا رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ لوگ جنہیں روبوٹس اگلے سالوں میں شاید کسی مشکل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر بالفرض سب کام روبوٹ بالکل ٹھیک کرنے لگ جائیں تو کیا انسانی صلاحیتوں کی ضرورت نہیں رہے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے اس کا جواب؟ یہ بات آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اگلی ویڈیوز پر کام شروع کر سکیں۔ جاتے جاتے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر جائیں اور اپنا بہت سا خیال بھی کریں۔